بالخير وبك نستعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك یا رسول رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے علیکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خداہم ان کو ہدایت دینا، یا نہیں ہے اے قرآن پڑھنے والے تم پر ان کو ہدایت دینا، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت عطا فرماتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا جو تم خرچ کرو من خیر بلائی میں سے، فلانفسکم بس اپنے بھلے کے لیے، وما تنفقون اور جو کچھ اور نہیں خرچ کرتے تم کچھ بھی، الا مگر الا ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، وما تنفقون اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر بلائی میں سے، یوفا پورا پورا دیا جائے گا الیکم تمہیں، وانتم اور تم لا تظلمون ظلم نہیں کیے جاؤ گے، یعنی تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یوفا وفات اسی سے ہوتا ہے پورا پورا۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ جو ہے یہ دوسری بیوی سے ہیں، اس سے محمد بن ابی بکر بھی ہے، اپنا عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر پھر تیسری بیوی سے ہے۔ تو یہ اسماء کی جو والدہ تھی، یہ ابو بکر صدیق کی بیوی، یہ کافرہ تھی، مشرکہ، بعد میں شاید اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن اس آیت کی نزول کے وقت وہ مشرکہ تھی۔ اور ساتھ ہی ابو بکر صدیق کے والد کی دوسری بیوی، گویا کہ ابو بکر صدیق کی ماں ہی ہو گئی، اسماء کی دادی، تو یہ ماں اور دادی دو ہی اس کے پاس آئیں جو اس وقت ایمان ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اور مالی طور پر کمزور تھی۔ اسماء بنت ابی بکر کو کہا، یہ عبداللہ ابن زبیر کی والدہ تھی، زبیر جو تھی حضور علیہ السلام کے پھوپھی کے بیٹے تھے، تو یہ آئیں اسماء کو کہا کہ تم ہماری کچھ مالی مدد کر۔ تو اسماء بنت ابی بکر نے انکار کر دیا کہ نہیں تم مشرک ہو، ماں تھی اگرچہ، کیا جذبہ تھا صحابہ کرام، ماں تھی سامنے، ماں کھڑی ہے، دادی کھڑی ہے، کہا نہیں تم مشرک ہو، میں تمہیں صدقہ خیرات نہیں دے گی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ بھی ہوا کہ انصار جو تھے یہ پہلے مدینہ منورہ میں بعض کی حالت اچھی تھی مالی، تو یہ مالی طور پر یہودیوں کی مدد کر دیتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا اور یہودیوں نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی، ان میں جو غریب بھی تھے تو یہ مالدار انصار جو تھے یہ یہودیوں کی مدد نہیں کرتے، وہ مانگتے بھی تھے تو یہ کہتے نہیں پہلے تم اسلام قبول کرو، کیوں دے دو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی مدینے میں تو حکم دیا کہ تم صدقات و خیرات صرف مسلمانوں کو دیا کرو، تاکہ یہ جو یہودیوں میں اور غیر مسلموں میں لوگ ہیں شاید اس لالچ میں اسلام قبول کر لیں۔ رحمت للعالمین تو چاہتے تھے جس طرح ان کو مالی مدد ان کی نہ کرو، مجبور ہو جائیں گے تو ایمان قبول کر لیں۔ تو رب العالمین ہو سکتے یہ سارے واقع ہوئے ہوں اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تم اس طرح کر کے ان کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ تم ان کے مالی صدقات منع کر دو۔ اسماء بنت ابی بکر کو بھی کہا گیا، انصار کو بھی کہا گیا، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، یعنی ایک اعتبار سے حضور سے خطاب ہے اور دوسرے معنی میں خطاب حضور سے اور مراد سارے ہیں کہ تم ان کو ہدایت اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ تم ان کے مالی صدقات یا مال یا کھانا پینا بند کر دو، نہیں، ہدایت اللہ کے پاس ہے،
جس کو چاہے گا جب چاہے گا دے گا۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے ہدایت، حضور علیہ السلام ہادی ہیں، راہ دکھانے والے، صراط مستقیم پر چلانے والے، اس معنی میں حضور ہادی ہے، اور اللہ بھی ہادی ہے، منزل مقصود پر پہنچانے والا، یعنی حضور رستہ دکھاتے ہیں، اب کوئی مانے یا نہ مانے، اور اللہ جل جلالہ کی مرضی ہے کہ جس کو منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ بھی ہادی، حضور بھی ہادی، حضور صرف راہ دکھانا تیری ڈیوٹی ہے، تیرے ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ تو ان کو ہدایت کی منزل پر بھی پہنچاؤ، میری ڈیوٹی ہے، میرا کام ہے، تیرا کام ہے رستہ دکھا دینا۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ جو نفلی صدقات ہیں یہ آپ کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں کو دے سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے، تم کون ہوتے ہو ہدایت دینے والے؟ ہدایت میں دوں گا، یہ غریب ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، بس ان کو دے دو، تمہیں تمہارے اخلاص کا، صدقے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس بات کو چھوڑ دو کہ یہ کیا ہے، یہ بھوکے ہیں، مجبور ہیں، تو ان کی مدد کرو۔ یہ یاد رکھو کہ ایک تو جو فرضی صدقات ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ یا نظر معین، جو نظر مانی، یہ تو لازماً آپ نے ان لوگوں کو دینے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 8 لوگ بتائے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو ہی دینے ہیں۔ نفلی صدقات جو ہیں، یہ جو آپ جمعرات کی روٹی بناتے ہیں، نفلی صدقہ ہے، چیلم کرتے ہیں، ویسے کسی کو پیسے دیتے ہیں کچھ، تو یہ گاؤں میں عیسائی ہیں، یہ آ جاتے ہیں، یہ عورتیں جو آتی ہیں یہ آ جاتے ہیں، شادی ولیمہ وغیرہ، تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور یہ آپ کو ثواب اس پہ اتنا ہی ملے گا جتنا کہ آپ اوروں کو دیتے ہیں۔ نفلی صدقات، خیرات جو ہے وہ ان سے نہ روکیں، ان کو کھلائیں، چاہے عیسائیوں پر بھی ہاں عیسائی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہو، جو نفلی صدقہ ہے، یعنی ایک تو فرض ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہ تو نہیں دے سکتے آپ، فطرانہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ جو آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں یہ نفلی ہے نا، جمعرات، چیلم، ویسے کسی کو تھوڑا بہت پیسے دینا، کھانا پینا، کچھ بھی ہے، کوئی غریب ہے، وہ محتاج ہے، مانگتا ہے، تو آپ اس کو دیں۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ کفار مشرکین کی 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کے ملک میں آپ کی رعایا ہے، ایک وہ ہیں جو دارالکفر میں رہتے ہیں، تو جو دارالکفر میں رہتے ہیں ان کو نہیں دینا، جو دارالاسلام میں رہتے ہیں آپ کی رعایا ہیں ان کو دینے ہیں، اور اگر دارالکفر میں رہتے ہیں تو صدقے کی حیثیت سے نہیں دینا، بلکہ ان کی جو حقوق ہے اس وجہ سے دے سکتے ہو۔ حقوق سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کا والد ہے، بھائی ہے، تو بھائی کا حق بنتا ہے، بہن کا حق ہوتا ہے، والد کا حق ہوتا ہے، والدہ کا، تو اس حق کی وجہ سے دارالکفر میں بھی آپ ان کو اس پر صدقات و خیرات دے سکتے ہیں۔ مطلب کافروں کا ملک ہے، ہاں کافروں کے ملک میں اگر وہ رہتے ہیں تو صدقے خیرات سے حیثیت سے نہیں دیں گے، ان کے حق کی حیثیت سے ان کو وہاں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ صدقہ خیرات بھی ان کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اسلام اتنا تنگ نظر مذہب نہیں ہے، بالکل رمضان المبارک میں دسترخوان بچھایا ہوا ہے، کوئی مشرک آگے بیٹھ جائے، عیسائی بیٹھ جائے، یہودی بیٹھ جائے، تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نہیں اٹھائیں گے، اللہ جو اس کو دے رہا ہے۔ تو اب یہاں سے ایک دوسری بات نکلی، ہمارے ہاں تو کم ہی آتے ہیں غیر مسلم، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے نا ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں نا، کہ جو چیلم ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے، تو اس پر ہم جوڑے اور یہ چیزیں دیتے ہیں، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہوں جو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے، نواب صاحب کو دے دو، ارباب صاحب کو دے دو، میں گاؤں کے الفاظ نہیں استعمال کرتا، ٹھیک ہے، نہیں وہ فلانے کو دو کہو، نہیں جی وہ تو نماز نہیں پڑھتا، اس نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، وہ تو کبھی مسجد ہی نہیں آیا، وہ خدا کے بندو اللہ کہہ رہا ہے عیسائی یہودی کو بھی دو، تو اس کی نماز کا کب سے ٹھیکیدار ہو گیا؟ نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، اللہ کو جواب دے گا، روزے نہیں رکھتا نہ رکھے، بدعمل ہے ہوتا رہے، تو نے ایک ٹائم کا کھانا دے کے اس کا ٹھیکہ لے لیا، وہ آج کے دن بھوکا رہ گیا اور بھوک کی وجہ سے خدا نہ خواستہ وہ مر جاتا ہے، اس کے بچے کو، تو اس کا قاتل ہے شرعی طور پر، قانونی طور پر تو نہیں ہے، شرعی طور پر ہے، وہ اس کا عمل ہے، وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، اور تم نے کسی کو صدقہ خیرات دے دیا اور وہ جا کے فضول کاموں میں اڑا رہا ہے،
تب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر دے. تم نے دے دیے, اب تم نے تو دیے کہ کھانا اس کے پاس نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, دے دیے. اب وہ کپڑے لے جا کے بیچ دیتا ہے, کھانا بیچ دیتا ہے. تم نے پیسے دیے, وہ کسی غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے, تو کرتا رہے, تمہیں اللہ تعالیٰ پورا اجر دے. ایک عادی لوگ ہیں, تمہیں پتہ ہے کہ لے جائے گا بھی آئس خریدے گا, اس کو تو نہ دو. لیکن پیسے کام روٹین میں غریب کو دیے, آپ نے پیسے دے دیے, وہ ناچ گانے میں گیا اڑا دیے, تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا, آپ کو اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. یہ آپ نہ دیکھا کریں کہ یہ گناہگار ہے, یہ نہیں. کھانا دو, کھانے کا بہترین مصرف وہ جگہ ہے, کھانا وہاں پہ سب سے زیادہ ثواب ہے کہ بھوکے کو کھلایا جائے جہاں ضرورت ہے. کپڑوں کا ثواب وہاں ہے جہاں ننگا ہے آدمی. جس آدمی کو کپڑوں کی ضرورت ہے, چاہے وہ سید ہے کہ غیر سید ہے, مسلمان ہے کہ غیر مسلمان ہے, امیر ہے کہ غریب, امیر نہیں مطلب عابد ہے کہ گناہگار ہے, جو بھی ہے, جس کے کپڑے نہیں ہیں نا اس کو کپڑے دو تو زیادہ ثواب. جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ تو زیادہ ثواب ہے. آپ عملوں کے پیچھے نہ جایا کریں, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حساب شروع کر دینا. تمہیں اپنے اپنے گربانوں میں سب دیکھیں ہم کہ ہم کیا ہیں. اللہ ہمارے ساتھ حساب شروع کر دے, جو ساری عمر ہماری اتنی بدعمالیوں بد کرداریوں کے باوجود ہمیں دے رہا ہے. تو ایک وقت پہ کھانا دینے کے لیے آپ رجسٹر کھول کے نہ بیٹھ جایا کریں کس کا کردار کیا ہے, عمل کیا ہے. اپنے عمل دیکھیں, ہم نا ہر بندہ اپنے گربان میں دیکھے کہ وہ خالق مالک روز مجھے دے رہا ہے, یہ جو اس کو بھی دے رہا ہوں یہ بھی اس نے دیا ہے. تو وہ اگر حساب شروع کر دے پھر کیا کروں. تو بس اللہ نے توفیق دی ہے تو جو بھی مستحق ہے اس کو دے دینا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ بالکل بھی یہ نہ دیکھا کرو یہ گناہگار ہے یا یہ بدعمل ہے, نہیں, چھوڑو. اللہ سے ویسے اس کو ہدایت آپ تک اس کو سمجھا سکتے ہیں اگر تو سمجھائیں, لیکن اس کھانے پینے کے معاملے میں نہیں کہ اس کو خیرات نہیں دیتے, اس کو پیسے نہیں دیتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, نہیں, یہ تمہارا کام نہیں. ان کو تو جو مسلمان غریب گناہگار ہیں ان کو تو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, فرضی بھی دے سکتے ہیں. اس وجہ سے نہ روکا کرو کسی سے صدقات و خیرات کہ یار یہ مسلمان نہیں ہے یا یہ مطلب اللہ, اور فرضی صدقات بھی اس وجہ سے نہ روکو یہ گناہگار ہے, نیکی نہیں کرتا. اللہ پھر ایک بار ترجمہ دیکھیں. نہیں ہے آپ کے ذمہ ان کو ہدایت دینا, لیکن اللہ رب العالمین ہدایت عطا. لیسا نہیں ہے علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یا مخاطب خاص ہے حضور اور مراد سارے ہیں کہ نہیں ہے تمہارے اوپر ان کو ہدایت دینا, اور لیکن اللہ رب العالمین ولکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ یادی ہدایت عطا فرماتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے, وما تنفقوا اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو, من خیر بلائی میں سے بھی معنی اس کا یہ ہے, اور من خیر سے مراد یہ حلال اچھی چیز, فلانفسکم تمہارے اپنے بھلے کے لیے. تم ادھر نہ دیکھو کہ ادھر کیا دے رہا ہوں, نہیں, تمہارے بھلے کی, تم نے دے دی تمہارے بھلے کے لیے. وما تنفقون اور نہیں خرچ کرتے تم الا ابتغاء مگر اللہ تعالی تلاش کرنے کے لیے, واجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا, یعنی تم تو اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو, بس چھوڑ دو کہ وہ کیا کرتے ہیں. وما تنفقون اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو من خیر بلائی میں سے یا حلال میں سے, یوفا پورا پورا دے گا, الیکم پلٹایا جائے گا تمہاری طرف, یعنی تمہیں وانتم لا تظلمون اور تمہیں ظلم تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک رحمۃ للعالمین. یا اللہ غلطی کوتاہی لرزش معاف فرما. یا اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساڈے بزرگاں دی مغفرت فرما. یا اللہ ساڈے عاجزاں دے گناہ معاف فرما. یا اللہ سوائے اپنی ذات نے کسی نہ محتاج. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے پیارے حبیب نے صدقے ساڈے سارے نے کرج خیر و برکت نازل فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.